الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ طول کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے عربی زبان و ادب سے متعلق شیخ کے ساتھ ہم 2 مرتبہ لائیو آ چکے ہیں۔ پہلی گفتگو میں ہم نے زبان سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح عربی زبان پڑھی جا سکتی ہے، عربی زبان پہ گرفت آدمی اپنی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری گفتگو میں ہم نے شیخ سے عربی ادب سے متعلق گفتگو کی تھی اور الحمدللہ شیخ نے بتلایا تھا کہ عربی ادب پڑھنے کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے ہمارے احباب نے، ناظرین نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جتنے اچھے انداز میں آپ نے سراہا اس سے ہمیں تقویت بھی ملی، ہمارا اور بھی حوصلہ بڑھا ہے۔ آج ہم شیخ کے ساتھ جدید عربی ادب سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے کی گفتگو میں شیخ سے استفادہ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اب بھی استفادہ کریں گے، اور استفادے کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شیخ، آپ کا خیر مقدم ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر بدنوں سے نوازے۔ جب ہم جدید عربی ادب سے متعلق باتیں کرتے ہیں تو آپ جدید عربی ادب سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جدید عربی ادب کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ کون سے اسباب ہیں جو جدید عربی نیا جو عربی کا ادب ہے اس کو سامنے لانے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، جدید عربی ادب کا عرصہ بھی تاریخی طور پر بہت طویل ہے، یعنی تقریباً 2 صدیوں کو ہوئی تھی۔ یعنی اس کو تقریباً عام طور پر جو مورخین ادب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ جو آیا ہے مصر میں، اس کے بعد جو پھر مصر میں رد عمل ہوا، اس کے نتیجے میں جو نئی نئی ایجادات، اختراعات مصر میں آئیں، مختلف پریس قائم ہوئے، مثلاً اخبارات اور رسائل جرائد نکلے، یا اس طرح سے جدید دوسری زبانوں کے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے انگریزی زبان، فرانسیسی زبان، اور اس کے ان دونوں زبانوں کے ادب سے پھر واقفیت ہوئی۔ مختلف لوگ گئے، سفر کر کے مغربی ممالک کا سفر کیا اور وہاں کے جو مشاہدات دیکھے اور ان کو بیان کیا لوگوں نے یہاں کر کے۔ تو یہ پورا یہ 19ویں صدی کا جو دور ہے 70-80 سال کا، وہ اس ایک طرح سے کہا جائے کہ بہار بالغرب، غرب سے ایک طرح سے مرعوب ہونا یا اس کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر کے آنکھیں چکا چوک ہو جانے والی کیفیت۔ ہمارے یہاں پر اس کی مثال یہ ہے، جیسے ہم سر سید کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سفر کیا، وہاں دیکھا کہ مغرب میں کس طرح سے برطانیہ کے اندر ہے، تو انہوں نے پھر وہ تعلیم کے میدان میں دوسرے میدان میں، تو یہاں بھی اسی طرح سے ہر میدان میں پھر وہ ایک طرح سے تحریک شروع ہوئی، تعلیم کے میدان میں، نئے انداز میں تعلیم ہو، صحافت کے میدان میں، اس طرح سے پریس میں کتابوں کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اخبارات کے رسائل کے علاوہ مختلف کتابیں لوگوں نے ترجمہ کر کے، شروع میں تو پہلے ترجمہ کی نئی چیزیں آئیں، پھر تبادلات چیزیں شروع ہوئیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، ابتدا جو اس کی ہوتی ہے وہ تقریباً سمجھیے کہ 19ویں صدی کے شروع سے، بلکہ اس سلسلے میں جو سب سے مشہور مورخ ہیں وہ اس 1798 کے بعد سے، تو جس نے سب سے پہلے اس کی تاریخ لکھی جدید عربی ادب، بلکہ آداب سارے مختلف ابحاث پر مشتمل، وہ ہے لوئس شیو۔ لوئس شیو نے کتاب لکھی ہے تاریخ الآداب العربیہ فی القرنین التاسع عشر یا فی القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشرین۔ تو وہ جب تک زندہ رہا، میں نے مجلۃ المشرق کے اندر مختلف پہلوؤں پر وہ لکھتا رہا، مختلف جو بھی کتابیں چیزیں چھپتی تھیں مختلف انواع ادب پر، اور ان کا جائزہ ہوتا تھا۔ اچھے مصنفین جو تھے، اچھے شعراء تھے، اچھے علماء تھے، سب پر تبصرہ اس کا مجلۃ المشرق بہت مشہور مجلہ تھا بے سے نکالتا تھا۔ تو اس کی وفات ہوئی 1928 میں، تو 1800 سے لے کر کے 1928 تک کی چیزیں اس میں کور کی، یعنی آپ سے اندازہ لگائیے کہ ان کی وفات سے 14 سال پہلے علامہ شبلی نعمانی کی وفات ہوئی تھی 1914 میں، ان کا بھی ذکر کیا، یعنی عربی ادب یا عربی زبان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا لٹریچر سامنے آیا ہے، کہیں بھی سامنے آیا ہو، کہیں بھی کوئی ہو، تو اس کا اس نے ذکر کیا۔ شبلی
کا عربی ادب سے کیا؟ شبلی کا اس لیے کہ ایک بہت مشہور جو انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے جرجی زیدان، تو جرجی زیدان نے کتاب لکھی تھی تاریخ التمدن الاسلام، جس میں اس نے بعض ایسی باتیں لکھی تھی کہ جو قابل تنقید تھی. تو جرجی زیدان نے انتقاد ڈالا تاریخ التمدن الاسلامی کے نام سے، شبلی نے لکھی. تو اس کتاب کا بڑا شہرا ہوا. شبلی جرجی زیدان کے دوست تھے، جو شیخوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ بیروت گئے تھے. تو اس طرح سے اندازہ لگا کہ ان کو جب شبلی کی وفات کو پتہ چلا ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کی ابتدا سے سمجھیے اس کی شروعات ہوئی ہے. یہ جو مطلب نیپالین بوناپارٹ کا حملہ ہوتا ہے مصر کے اوپر، یہ مغرب سے جو اس طرح کا کتاب پذیری ہے یا ایک طرح کی چوباچوند کی جو کیفیت ہے، تو یہ اصل ہوا کیوں؟ کیا واقعتا جو پورا عالم عرب تھا وہ ان تمام معاملات میں اتنا کہیں دست تھا کہ جب وہ نئی چیزیں نظر آئی تو بالکل سرنڈر کر گئے، یا کیفیت ایسی؟ دیکھیے جتنے مشرقی ممالک تھے، چاہے وہ عرب ہوں، ہندوستان پاکستان ہو یا اور دوسرے سارے ممالک، اس سب ممالک میں وہ ایک بات ہے یہ کہ اتنا زیادہ انحطاط اور پستی اور اخلاقی اور مادی اور تمدنی پستی ہو گئی تھی. اگر اس زمانے کی تاریخ آپ پڑھیں 17ویں صدی کی 16ویں صدی کی، اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر جو تحریکیں تجدید و احیاء کی اٹھی ہیں، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں یا ادبی اعتبار سے ہوں، معاشرتی اعتبار سے، تو وہ سب انہیں کا یعنی 18ویں صدی میں سب اٹھی ہیں. اس لیے کہ انحطاط کا کی انتہا ہو گئی تھی. اس زمانے میں ایک مصنف ہے، انگریز مصنف لوتھروپ اسٹوڈنٹ، اس نے ماڈرن مسلم ورلڈ کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس کا عربی میں ترجمہ عادل واحد نے کیا تھا. اور اس پر بھی شکر اسلام کا مطالعہ کتاب ہے، چھوٹی سی لیکن اس پر جو انہوں نے تعلیقات کی وہ 4 جلدوں کی کتاب تھی. تو اسلامی ان کی کتاب نہیں ہے، کتاب کی تعلیقات، اور تعلیقات کا حصہ زیادہ ہے اصل کتاب سے. اصل کتاب 200 صفحے کی اور تعلیقات اس کی 800-900 صفحے میں، تو تقریباً 4 جلدوں میں 4 حصے میں کتاب چلتی. تو اس نے جو ہر میدان میں مسلمانوں کی بستی، مسلم ممالک کے مشرقی ممالک کے زوال کی جو اسباب بیان کی ہے اور جو صورت کی نقشہ کھینچا ہے، تو اس کی وجہ سے گویا ایک طرح سے مغربی ممالک کے جو طاقتور تھے مادی طور پر، ان کو یہ شامل کہ وہ ممالک پر جا کر کے وہاں کے ثروات سے استفادہ کریں. استعمار کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اسی کو مالک بن نبی بہت بڑا مشہور فقیر انجینئر، اس نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں نظر قابلیت الاستعمار، یعنی ہمارے اندر استعمال کی قابلیت تھی تب وہ آئے، انہوں نے کیا اور آ کر کے انہوں نے بٹے وہ پکا پایا کھانا تھا، وہ ان کو کھانا، اور دیکھا کہ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو ہر طرح سے لڑا کر کے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہندوستان میں یہی کس طرح سے انگریز آیا، اس کے بعد پھر کیسے ان پر قبضہ کیا. تو یہی وہاں پر اس نے حملہ کیا، دیکھا کہ وہاں یہ ثروات ہیں چیزیں، تو پھر وہاں پر اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سے پھر ان سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر انگریز آئے، فرانسیسیوں کے بعد پھر انگریز آئے، انگریزوں کا تسلط ہوا. اس لیے آپ دیکھیں گے مصر ایک ایسا ملک ہے عجیب غریب ملک کہ جہاں فرانسیسی تہذیب و زبان اور انگریزی تہذیب و زبان، یہ دونوں تقریباً دونوں کا اثر ہے. کچھ ادبا فرانسیسی سے متاثر ہیں، تاؤ سے متاثر، اور کچھ انگریزی سے جیسے عقاد وغیرہ دوسرے لوگ. تو یعنی یہ آپ کہیں کہ زوال کے کیا اسباب تھے؟ زوال کے تو اسباب معروف ہیں. ہم لوگ جب دین سے دور ہوئے، اپنے ماضی سے دور ہوئے، اور سارے شکلیات میں ہم پڑ گئے، اور آج تک بہت سے علاقوں میں یہی صورت ہے. تو جب بھی کسی نے کوئی معمولی اصلاح کی آواز اٹھائی تو ہم نے اس کی مخالفت کی. تو جس طرح سے مذہبی میدان اسی طرح سے ادبی میدان تو یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں حملہ تھا، جب یہ رشتہ بنا مغرب سے عالم اسلام کا، مصر کا، لبنان کا، اور یہاں کے لوگ وہاں گئے، جا کر کے حاصل بھی کیا علم، وہاں دیکھا تو وہاں دیکھا بھی بالکل کی جو تو شاید یہ جو حملہ ہوا تو اس کا برا کہ یہ جو ہے یہ پلس پوائنٹ ہے. اس کے نتیجے میں پھر رد عمل کے طور پر اصلاح کی تحریکیں اٹھی. تو اب اصلاح کی تحریکیں 2 طرح کی تھی. 19ویں صدی تک تو یہ سلسلہ تھا کہ ان سے ہم متاثر ہو کر کے بہت سی چیزیں جو ان کے یہاں اچھی ہیں وہ سیکھ لیں، چاہے وہ ادب کے میدان میں ہو، معاشرے کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں، اور پریس ہے، طباعت ہے، ان سب چیزوں میں سیکھ، یہ سب تو اچھی چیزیں تھیں. لیکن اس کے بعد پھر 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی میں یہ ہوا کہ پہلی دہائی کے بعد دوسری دہائی میں، جیسے ہمارے 1920-19 آزادی کی تاریخ شروع ہو گئی، تو
تو اسی طرح سے 1919 میں تقریباً ایسے واقعات وہاں پیش آئے مصر میں کہ وہاں ان سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک شروع. تو یہ جو رشتہ ہے مغرب سے وہ مصر لبنان کا تھا, کیا حجاز کا بھی اس طرح کا کوئی رشتہ بنا؟ حجاز ہمیشہ سے قدیم سے آپ اس کی تاریخ پڑھیں یہ تقریباً معزول تھا, یعنی بالکل ہی الگ تھلگ, اور اس کا ایک مذہبی تقدس جو ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ مرکز تھا. یعنی یہ علمی مرکز کے طور پر یعنی دوسری تیسری ہجری کے بعد سے پھر نہیں پہچانا گیا. یعنی آتے تھے لوگ حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, کچھ لوگ یہیں رہ جاتے تھے, یہاں کے چیزیں سب برداشت کرتے تھے, یہاں کے آبہوا کو برداشت کرتے تھے, تقشف والی زندگی تھی. اور یہاں مطلب جو تمدن کے مظاہر ہوتے ہیں وہ نسبتاً کمزور تھے, اس لیے اور چونکہ یہاں پر پہلے پیٹرول نکلنے کی صورت نہیں تھی اور ابھی کی جو صورت ہے اس لوگوں کو دلچسپی بھی نہیں تھی, تو مستعمرین کو پورے اس جزیرے عرب سے نہیں زیادہ دلچسپی. ہاں جب پھر اس کے بعد 20ویں صدی میں جب ہم آتے ہیں, 20ویں صدی کے روبے اول میں, تو اس وقت مختلف عوامل ایسے بن گئے کہ جس میں ان کو دلچسپی لینی پڑی. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے عربوں اور ترکوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا ضروری تھا, اس لیے کہ ترک عثمانی خلافت اس وقت مضبوط تھی, تو اب کیسے اس کے لیے سازش کریں. تو اس کے لیے جو بہت سی سازشیں کی ان میں سے ایک یہ سازش کی کہ عربوں کو اکسایا ترک کے خلاف, کہیں دنیا ہم آزادی دیں گے, اور اس طرح سارا ان کے درمیان دشمنی پیدا کی. وہاں ان کے درمیان خود تحریک ایک چلائی جو ترکی قومیت کی تحریک جو کمال اطہر کے ذریعے, اور اس طرح سے وہاں عربی رسم الخط اور عربی زبان سے دشمنی وغیرہ اور عرب تہذیب سے دشمنی یہ پیدا کی. تو مطلب یہ کہ وہ دونوں طرف یہ کام کرتے رہے. اس وقت پھر عرب ممالک میں یا جزیرے عرب میں ان کو دلچسپی, اور عراق اور فلسطین اور سعودی اور یمن ان سب میں آ کر کے انہوں نے لارنس ڈیچ لارنس اس نے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر کے عربوں کی طرف ہندوؤں کی طرف رہتا تھا. وہ سارے جتنے مخططات استعمال پروجیکٹس ہیں ان کی تنقید کے لیے وہ آنے کا بناتا تھا. یعنی اس کی ایک مثال سے بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے ان کو بیوقوف بنا کر کے اور ان سے تعلقات منقطع کیے اور ان کو آپس میں دشمن ایک دوسرے کا بنا دیا. ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی مدینہ سے لے کر کے استنبول تک, ان کو اکسایا تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے وہ سارے توڑ نکال کر کے اکھاڑ توڑ. لیکن شاید کہیں نہ کہیں جب وہ حکومت کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ مانے دانا تھا کہ یہ جب چنگاری جب وہ کیا کرتے ہیں وہ کیے تو یہ شعلہ بن گیا, آسانی شعلہ بن گیا. بہرحال یہ لوگ اس میں بعد میں جب ان کو یہ ہوا کہ ہم نے وہاں سے آزادی حاصل کر لی تو اس کے بعد یہ آ کر کے پنجہ گاڑ دیا نا عراق میں, شام کو 3-4 ملکوں میں تقسیم کر دیا, لبنان الگ, سیریا الگ, جارڈن الگ, اور پھر اس کے بعد 1948 میں انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کو بسنے کے لیے. تو یہ سب اب اس کے اثرات پھر وہی 20ویں صدی میں آ کر کے ادب میں ہوتے ہیں, لیکن 19ویں صدی میں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ 19ویں صدی تک یہ جزیرہ عرب جو تھا ان کے رشتہ داروں سے خالی 20ویں صدی میں ایسے اس ادب پہ جو نئی تہذیب و تمدن کا اثر ہے وہ لبنان اور مصر وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچتا ہے. ان کے تعلقات فرانس سے اور لندن وغیرہ سے جڑتے ہیں, اور ادبا جب ان سے ضابطہ جاتے ہیں, جب ان کی نگاہیں کھلتی ہیں تو پھر تو شاید اس کے جو اثرات مرتب ہوئے جو ادب پہ پڑے وہ کس طرح سے. اسی موضوع پر ہم گفتگو کی سیاست اور دوسری چیزوں میں نہ جانا مطلب ہے. تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہوئی کہ عربوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے ماضی کے ادب سے جڑے ہیں. اصل جو فصیح و بلیغ کلام ہے جاہلی دور کا, اسلامی دور کا, اموی دور کا, عباسی دور کا, چنانچہ یہ کام کیا ہے محمد سامی البارودی, ایک مشہور شاعر تو مختارات البارودی کے نام سے 4 جلدیں بنا, سارے اچھے شعر کا ایک انتخاب کیا. پھر اسی نہج پر انہوں نے خود شاعری میں تجدید کی, تو ان کا پہلا نام آتا ہے محمد سامی البارودی کا, جنہوں نے شعر و شاعری کے میدان میں ایک طرح سے وہ جو کلاسیکی انداز کی شاعری تھی ان کا احیاء کیا. بعد کے ادوار میں جو سارے مختلف خرافات اور اوہام اور دوسرے یہ جو تکلفات جو تھے یا محسنات بدیع یا یہ سب تھے, ان کا اہتمام ہوتا تھا اس سے نکل کر کے اپنے آپ کو سے جوڑا. محمد سامی البارودی نے, اس کے بعد حافظ ابراہیم شوقی, اسماعیل صبری وغیرہ, یہ سب اسی. ان کا یہ تھا کہ رجوع الی السلف, رجوع الی الادب الماضی, اور استلهام المعانی والمشاعر الجدیدہ وادخال هذا في الشعر. یہ ان کا سمجھے کہ
تو شیخ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نئی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس نئی دنیا سے متاثر ہونے کا مطلب یہ طریقہ واپس جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نئی تہذیب کو آپ دیکھیں، کسی بھی تہذیب کو وہ لا یکن مبتصلا عن الماضی، ماضی سے کٹ جانا اور ماضی کو بھول جانا، اس میں یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ادب اور اپنی تاریخ کو فنا کرنے کا مطلب. ابھی بھی دیکھیں مغربی ادب جتنے بھی انگلش ہو، فرینچ ہو، جرمن، سب اپنا سلسلہ جو جوڑتے ہیں وہ یونانی ادب سے، وہ یونانی جو کلاسکس ہیں ان سب چیزوں سے، وہ پرانی جو چیزیں ہیں رومن تہذیب کے زمانے کی یا اٹلی میں جو کچھ چیزیں ہوئی ان سب سے جوڑتے ہیں. اور ہر جدید ادب کا طالب علم اس میں وہ قدیم ادب سے ضرور واقف ہوتا ہے، اس کلاسک کی زبانیں سیکھتا ہے، اس کے بعد اس سے واقف. تو شیخ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو ادبا ان سے متاثر ہوئے، جا کر ان کی جو نئی چیزیں دیکھی تو یہ احساس ان کا بیدار ہوا کہ ہماری پرانی جو چیز ہے ان سے مقابلے کی کیفیت میں بھی ہے، یا اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے یہ آج کے زمانے کے کا بھی ساتھ دے سکے. بالکل بالکل، بہت کچھ انہوں نے، بلکہ یہ ان شعراء نے یہی کیا جن کی مثالیں میں نے دی. انہوں نے یہ کہ ماضی کے جتنے تصورات اور خیالات اور چیزیں وہ پیش کی، اور پھر موجودہ زمانے کی جو مشکلات اور مسائل تھے ان کو نظم کیا بہت اچھا تھا. مثلا اب بہت مشہور جو قصیدہ ہے ان کا حافظ ابراہیم، رضیت لنفسی فاتهمت الحیات ونادیت قومی فاحتسبت الحیات، تو رجعت لنفسی فاتهمت، تو یہ اب وہ عربی زبان کس طرح سے شکوا کر رہی ہے، اپنا مرضیہ خود کر دی، لوگ چھوڑ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر بجائے اس کے کہ عربی زبان سے اہتمام کرتے. تو یہ بہترین ایک خاکہ ہے. تو اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جدید سے غروب ہے، بلکہ لوگوں کو شوق دلانا ہے کہ اپنے ماضی سے، اپنی زبان سے، اپنے ادب سے محبت پیدا کرو اور دلچسپی پیدا کرو، اور اس میں اگر دیکھو گے تو سب چیزوں کا حل ملے گا، یعنی کہ مطلب کی طرف سر پڑ دو. ایک رجحان یہ تھا، ٹھیک ہے. دوسرا رجحان یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر جب ترجمے کے ذریعے، صحافت کے ذریعے وہاں شعر کا ترجمہ، تو اس کے نتیجے میں ہوا کہ پھر یہ لوگ بھی متاثر ہوئے، پھر ان کے اندر بھی ان کی تقلید کا جذبہ پیدا ہوا. تو یہ کون لوگ تھے یہ جو ترجمہ کر رہے تھے یا صحافت کے ذریعے ان کی چیزوں کو عربی ادب سے روشناس کرا رہے تھے؟ ان میں جو اس زمانے کے جو مترجمین تھے وہ خاص طور پر جیسے افسانہ یا ناول یا عام مقالات یا کتاب، اس میں جو سے فرانسیسی ادیبوں میں مثلا موپاسان بہت مشہور، یا چیخوف جو روسی ادیب تھا ان کے جو ترجمہ انگریزی میں ترجمے ہوئے تھے، یا انگریزی ادب کے جو عالم حسین مشاہد، ان کے ناولوں کے، ان کے ڈراموں کے، ان کے مختلف مقالات کے مجموعوں کے، تنقیدی مجموعوں کے، ان کے ترجمے شروع ہوئے. 19ویں صدی میں بہت کچھ ترجمہ ہو گیا. تو اب اسی کے طریقے پر پھر یہاں بھی افسانہ لکھنے کا سلسلہ، ناول لکھنے کا سلسلہ، اور اس طرح سے یہ جو مشاہیر ہیں جیسے وہ روسی ہوں یا فرانسیسی ہوں یا انگریزی، ان مشاہیر ادبا کی جو تحریریں عربی میں ترجمہ ہوئی، کون لوگ تھے جو عربی میں ترجمہ؟ اس زمانے میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ کہ بین ہی ترجمہ کیا جو زبان پر قادر تھے. اچھا، ان میں سے اکثر کہ اب اس وقت موجود کوئی اہمیت نہیں رہ گیا، نہ وہ سب بھلا دیے گئے تقریباً، اس لیے کہ کسی بھی زبان کے ادب کو اس زبان کے اندر جو ابداعی ادب ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ کسی مترجم ادب سے. مترجم ادب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سب بھلا دیے گئے. اس کے نتیجے میں پھر دوسرے لوگ جو اسی انداز میں پھر شاعری کرنے لگے یا افسانہ لکھنے لگے یا ناول لکھنے لگے یا ڈرامے لکھنے لگے، پھر ان کے ذریعے یہ فن ہے. تو ہم ان پچھلے مترجمین جو پردہ خفا میں چلے گئے ان کو ان کے احسانات ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو یاد نہیں رکھتے، اور جو موجودہ جو متدین ہیں ان کو ہم یاد رکھتے ہیں ہر زبان میں. اور ایسا بھی یہ بات ہے. تو شعراء کے باب میں یہ جو دور گزرا ہے باروی ان لوگوں کا جن کا نام لیا، تو اس میں اب دوسرے مرحلے میں جو رومانسی شعراء تھے جن جو خیال اور دوسری چیزوں کے اندر بہت زیادہ انہوں نے وہاں کی مذہب پہ اتباع کرتے، اس میں جو مشہور شعراء ہیں جیسے خلیل مطران ہیں، عبدالرحمن شکری ہیں، عقاد ہیں، مازنی وغیرہ، ان لوگوں نے اس انداز کی شاعری کے مطابق ابھی نثر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جب شیخ شکری اور عبدالقادر مازنی اور عقاد کی بات آ رہی ہے تو شیخ ان لوگوں نے مل کر کے کوئی ادبی وہ ہم آئیں گے جب ادبی تنقید کی جو چیزیں آئیں گی اس کے اندر یہ شاعری کا پہلے سلسلہ ختم کر لیں. اس کے بعد جو خالص رومانٹک شاعری جن لوگوں نے کی ہے اس میں جیسے احمد ذکی ابو شادی ہیں یا ابراہیم ناجی ہیں
علی محمد طاہا ہیں، یا اس طرح سے عمر ابو ریشہ، ابو قاسم الشابی وغیرہ، ان کے اندر مطلب کئی طرح کے رجحانات ہیں. ایک کے خیال کے اندر بلند پروازی، دوسرا ایک وطنیت اور قومیت کے جد ابو قاسم الشابی کے اس طرح کے بہت مشہور اس میں ایک الیاس ابو شبکہ ہے، ایک سوڈانی شاعر ہیں یوسف بشیر تیجانی. تو یہ مشہور جو رومانٹکی شعرا تھے جو زمانے کے یعنی مشاکل ان سب کی تعبیر کرتے ہیں اس کے. اچھا، اسی میں ایک گروپ تھا لبنان سے ہجرت کر کے، یہاں کے حالات درست نہیں تھے تو 19ویں صدی میں 20ویں صدی کے شروع میں ہجرت کا سلسلہ امریکہ میں کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، شمالی امریکہ میں کچھ جنوبی امریکہ میں. تو شمالی اور جنوبی امریکہ میں جو لوگ گئے ان میں جو مشہور شعراء اور ادبا تھے ان میں سے رشید ایوب ہیں، نصیب الرضا ہیں، میخائیل نعیمہ، ایلیا الماضی، یہ سب ان کا ایک خاص رنگ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ادب مہجر کے ادب مہجری کہا جاتا ہے. ہاں، اور دوسرے مثلاً جنوبی امریکہ میں جو لوگ ہیں جیسے رشید سلیم الخوری ہیں، الیاس فرحات ہیں، جورج صاحب ہیں، شکر ان کے جو مہجری شاعری کی نثر کی تو خصوصیات بعد میں شاعری کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے غربت کے عالم میں اپنے وطن کو یاد کیا، وہاں ہم کیسے تھے، مغرب میں کیسے ہیں، یہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی صورتحال کیا ہے. ہمیشہ شوق اور اشتیاق کا ذکر یہ ملے گا. یا پھر یہ کہ حیرانی، بالکل ابھی بہت مشہور نظم ہے ایلیا الماضی کی لست ادری، لست ادری کا ذکر کرنے کے بعد وہ حیرانی اور سراسنگی کی کیفیت ہے کہ ہم کیا کریں اس دنیا میں اور ہمارا کیا وہ ہے ہمارا. اس طرح پھر رومانٹک جو شعراء ہیں اور رومانسی منہج سے یا مذہب سے متاثر ہو کر کے ان میں مشہور شعراء میں جیسے سعید عقل ہیں، فدوہ توقان فلسطینی. اس طرح سے عراقی شعراء میں مثلا نازک الملائکہ خاتون تھی، سلما خضرا الجیوسی، یہ ایک اچھی نقاد اور شاعرہ بھی تھی. اور نزار قبانی وہ عجیب غریب قسم کا شاعر ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنا شاید ہمارے موقع ہیں اس مجلس میں حیرت انگیز ہو. نزار قبانی جو تھا وہ ہر طرح کے تقلید اور آداب اور اخلاق اور ہر طرح کے نظام کا ایک طرح سے مخالف تھا. اور اس نے عام طور پر عاشقانہ شاعری کی ہے، لیکن اس عاشقانہ شاعری میں حد سے تجاوز کر کے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں نزار قبانی نے کہ جو کسی بھی مذہبی بلکہ کسی بھی محافظ معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں تھی. چنانچہ اس کی بڑی مخالفت بھی کی گئی ہے. وہ پھر اس کے بعد چھوڑ کر کے چلا گیا سیریا. اور اس نے جو اپنے مجموعوں کے نام بھی رکھے وہ عجیب غریب، مثلا قلب یا سمرا، ایک اور اس کا طفولۃ النہب، اس طرح سے. اور اس کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو سیاسی انداز کی تھی جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا لوگوں کے انتقاد کا. خوب ظلم و حشیش کا موقع ملا تو اس میں اس نے بالکل موجودہ طور پر، اس لیے کہ وہ نظم ایسے وقت میں لکھی گئی تھی جس وقت 1967 کا نقبہ پیش آیا تھا اسرائیل کے اندر. اس نے کہا کہ یہ سارے تمہارے قیود جتنی چیزیں سب بالکل غلط ہیں. اور اس نے اپنے وہ بیوی کی وفات پہ اس کے نام سے جو اور اس نے پھر اپنے خود شاعری کی داستانی جو صدیقہ شعر اور عبدی کی لکھی، بہت بڑا نصبی کا بھی تھا. اور اسے آخر میں جب وہ مر گیا باہر تو اس کو پھر سیرین گورنمنٹ کو یہ سوچا کہ ارے یہ تو خالق تھا. پھر اس کے جنازے کو بڑے اکرام کے ساتھ لایا اور دفن کر دیا سیریا میں. وہ سارے گناہ ان کے پچھلے معاف ہو گئے. اچھا، اسی طرح سے جو رمزیت پسند شعراء تھے جیسے یوسف الخال ہے، خلیل حابی ہے، بدر شاکر سیاب کرتی کا، ایک ادونیس ہے، ان سب شاعر ان لوگوں کے اندر غموض بہت زیادہ ہے. یعنی ایک کسی بات واضح انداز میں نہیں کہتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے پس منظر سے ان کے فکر سے فلسفے سے واقف نہ ہو شعری سمجھ میں. وہ جس طرح سے اردو میں جدیدیت اور جس طرح سے اس کے مقابلے میں ان دونوں تینوں تحریکوں کے مقابلے میں کچھ لوگ جو تھے کمیونسٹ ٹائپ کے جو واقعیت پسند شعراء تھے ان میں بہت سے جیسے عبداللہ البیانی یا بلند الحیدری یا فیتوری ہیں، احمد عبد المطیع حجازی، بہت سے صلاح الصبور وغیرہ. کچھ لوگوں نے نثری شاعری کا بھی تجربہ کیا جیسے جبرا ابراہیم جبرا ہے، محمد محمود وغیرہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز جتنے مختلف نمونے ہیں وہ 20ویں صدی کے شروع سے تقریباً اس کی ختم ہوتی ہے. 19ویں صدی میں جو شاعری والی کی وہ پرانی انداز کی تھی، اس میں جن لوگوں کا نام آتا ہے اور جن لوگوں کو رواد الادب العربی الحدیث کہا جاتا ہے وہ ما احترام نہ لہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی جدت یا اصالت نہیں، یعنی
कोई नए दौर में होने का कोई तस्वुर नहीं पाया जाता। तो समझिए उस शेर को अगर आप रख दीजिए 200 साल 400 साल पहले, तो 200 साल 400 साल पहले की शायरी तस्वुर की जाएगी, इसलिए वही मानी वही अकीला वही तराकीब हुई। 200 साल पहले या फिर जो अब्बासी दौर है उस दौर में ले जाकर के अगर उस दौर में लेकर के, लेकिन उसमें बारूदी का भी रोल है। बारूदी ने ये किया कि बिल्कुल अब्बासी दौर की शायरी जैसी शायरी पूरी के तर्ज पर, यानी उसने पूरा पहले हजम किया, उसके बाद फिर उसी तरह की शायरी, इस तरह की शायरी। तो उसका मतलब वो बैन तजदीद का तकलीद है। दूसरे जो बिल्कुल मुजद्दिदीन हैं उनके मुकाबले में बैन तजदीद, यानी खुरूज नहीं किया बिल्कुल वो। तो ये शायरी का तो मतलब क्या कहते हैं, हाँ ये ज्यादा हुआ। और इसके पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले मतलब आपको ये बताना चाहता था कि किसी भी अदब और यहाँ जदीद अरबी अदब का जिक्र करें तो उसको पढ़ने के लिए पहले एक मुख्तसर तारीख उसकी आज की जो देखनी चाहिए। अब उसमें मैंने बताया था पिछले बार भी कि वो जो फखूरी की किताब जामे अदब अरबी, तो उसमें दो हिस्सा है उसका, एक हिस्सा कदीम अदब है, दूसरा हिस्सा जदीद अदब। तो उसने जदीद अदब का पूरा जायजा लिया, उसके जितने आलाम और मशाइर हैं, चाहे वो शुअरा उन सब का तारुफ है, उनकी खसूसियात है, उनकी असली वगैरह का। तो अगर ये किताब पेश नजर हो, इसी तरह से दूसरी किताब है वो है अल-फुनून अल-अदबिय्या व आलाम, वो है एक किताब अनीस अल-मक़दसी। तो उसमें मैंने शुअरा का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन और बाकी जितने असनाफ़ हैं सबका जिक्र है, उनके मशाइख का जिक्र है, उनके तबसरा है। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं एक तालिब इल्म के लिए, उससे रहनुमाई हासिल करें। फिर उसके बाद वो असल किताबों या असल मजमू खासतौर से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कहलाता है उसके बाद से लेकर के नई तो की जो तारीख है उस पर एक नज़र मतलब इन दोनों किताबों की रोशनी में। लेकिन पहली किताब में मैंने ये महसूस किया, वो जो कि खुद ईसाई है, तो उसने ईसाई शुअरा और अदबा को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है या उनके बारे में ज़्यादा मालूमात दी है, भारत को ज़्यादा उनसे वाकिफ है, खुद लुबनान का है। और मुस्लिम शुअरा और अदबा वो उनको जिक्र किया तो है, लेकिन बहुत मुख्तसर अंदाज में कहीं बहुत से लोगों को जिक्र ही नहीं किया। मसलन आप देखिए मिसाल के तौर पर अहमद अमीन का जिक्र उसने एक सफर किया, उसके मुकाबले में किसी ईसाई अदीब को देखिए लंबा चौड़ा तफसीली जिक्र, उसके बारे में सारे तफसीलात। बार लोगों का जिक्र ही नहीं, उसने ज़ियाद अहमद हसन ज़ियाद का जिक्र ही नहीं, ये हैरत हुई कि कैसे इतना बड़ा मशहूर अदीब जिसने रिसाला डाला और उसका असर रहा, उसका कोई जिक्र नहीं। और भी बड़े बड़े मशहूर जो अदबा शुअरा हैं उनका कोई जिक्र नहीं, अली तंतावी का कोई जिक्र नहीं, बदर खतीब का कोई जिक्र नहीं, या इस तरह से मोहम्मद शाकिर वगैरह। मोहम्मद शाकिर तो खैर बिल्कुल ही चूँकि एकदम ही मुखालिफ खत में पढ़ते हैं, सख्ती के साथ इस्लाम पसंद हो शायद वाली या ये जो लोग हैं उनको वो उस खाने में, लेकिन ये सब अदीब है। अदीब का मतलब ये नहीं होता है कि किसी खास फिक्र किसकी तर्जमानी कर रही है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ उस किताब से इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत से ऐसे शुअरा और अदबा हैं जो उसमें रह गए, तो उनके बारे में दूसरे मसादिर से भी। अच्छा, एक तो ये कि तारीख़ अदब का मुताला होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये जाने तारीख, फिर लोगों ने अलग अलग तारीखें लिखी, एक अल-अदब अल-अरबी अल-मुआसिर फी मिस्र, अल-अदब अल-अरबी अल-मुआसिर फी सूरिया, अल-अदब मुआसिर फी इराक। उसमें देखेंगे तो खास तौर पर उस इलाके के अंदर उसके फिर कुछ किसी ने मसलन एक सिंपल लिखा किस्सा बिल-अदब अल-अरबी, रिवायत बिल-अदब अल-अरबी, शेर अल-अरबी अल-हदीस वगैरह। कुछ लोगों ने किसी खास शायर या अदीब, तो उस पर तो बेशुमार किताब है। तो जिस शख्स का भी मुताला करना हो या जिस सिंफ का मुताला करना हो या जिस इलाके के अदब का मुताला करना हो, उन तारीखों पर अगर मुख्तसर नजर रहे तो, लेकिन फिर भी मतलब सिर्फ तारीख पढ़ना काफी नहीं, किसी शख्स के हालात पढ़ना का डायरेक्ट जो है उन नसूस का मुताला करना चाहिए। और अदब के मुताला करने का मुझे तो यही तरीका है। आपको इकबाल को पढ़ना है तो इकबाल पर जिसने लिखा है वो तो आप बाद में पढ़िए, पहले इकबाल ने क्या कहा वो पढ़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद देखिए कि क्या इकबाल के बारे में जो किसी ने लिखा है वो सही भी है कि नहीं है, उस पर तनकीद और तबसरा करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह से अब मगर ये है कि इतने शुअरा और इतने उदबा सबको पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए इंतखाब पिछले मजलिस में मैंने कहा था कि अभी अदब कदीम अरबी अदब के लिए इंतखाब की जरूरत। तो इसमें जो इंतखाबात हैं उनमें खासतौर पर शायरी के इंतखाब एक जो बहुत मशहूर और बहुत अच्छा इंतखाब है जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा बदवी की मुख्तरात मिन अश-शेर अल-अरबी अल-हदीस, ये बेहतरीन इंतखाब है। दूसरा इसी तरह से अश-शेर अल-अरबी अल-मुआसिर के नाम से रवायत डॉक्टर ताहिर अहमद मदनी, ये तो शायरी के बारे में। उसके बाद किस्सा कसीरा पर या
افسانہ ہے جس کو کہیں تو قصہ قصیرہ پر بھی طاہر احمد مکی کا ایک اثر ہے. نثر پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان انتخابات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. قصہ قصیرہ دراسہ و مختلف طاہر احمد مکی کی, اور ایک ہے ماڈرن عربک شارٹ اسٹوری, اس کے مصنف کا نام مجھے یاد ہے, اس کو انگریزی میں اس پر اچھا خاصا مقدمہ ہے اور 1950 کے لگ بھگ لکھی ہے. بہترین انتخاب ہے. اس میں اچھے اچھے جو افسانے ہیں نمائندہ قسم کی اور تاریخی طور پر جو اہمیت رکھتے ہیں ان سب طرف اس میں ذکر ہے. تو ان شاعری کے مجموعے یا افسانوں کے مجموعے یا پھر ایسے مختلف مقالات کے انتخابات ہیں سب سے استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد شاعری کے حوالے سے شاعری کے حوالے تم نے گفتگو سرسری طور پہ ایک تبصرہ یہ آ جانا چاہیے کہ جب ہم یہ جو شعراء ہیں ان شعراء کی شاعری کو جب پچھلے جو ہمارے شعراء تھے ان کی شاعری کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو کیا کچھ کیا کہتے ہیں دونوں کا مقارنہ یا موازنہ جو ہے وہ کن خطوط پہ کرتے ہیں اور پھر کیا کچھ ہمیں دونوں میں فرق نظر دیکھتے ہیں. تو وہ سب سے پہلی بات تو یہ فرق یہ ہے کہ جدید دور میں جو یہ اس انداز کی شاعری ہوئی ہے مختلف ناموں کی, یہ سب تقریباً مغربی پیٹرن اور اس کے اثرات بالکل واضح ہیں. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہے تو مغربی اثرات کے نتیجے میں, لیکن اس میں معاشرے کی عکاسی ہوئی. معاشرے میں جو صورتحال تھی اس کو لوگوں نے بیان کیا شعراء نے, اور جو کچھ سلسلے میں جو احساس ہوا تھا تو ان لوگوں نے یعنی کی ہے. مثلا کسی مصری شاعر نے تو مصر کے اندر جو مشکلات و مسائل تھے ان کا اظہار کیا, یا ایسے خیالات یا ایسے چیزوں کی ترجمانی کی ہے کہ جو ہمارے مصریوں کو مفید ہو. انہوں نے کچھ شعراء نے یہ کیا جو قومی وطنی طور پر محدود تھے اپنے ملک. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ بالکل عام انسانی بنیاد پر شاعری کی ہے, تعاملاتی شاعری. خیر نامہ والا نے جو شاعری کی ہے یا نثر لکھا ہے تو اس نے اس طرح کا مسئلہ تو عام انسانی بنیاد پر قطع نظر اس کی ہو کسی ملک سے تعلق کسی یعنی خاص فلسفیانہ قسم کی شاعری. کچھ لوگوں نے جوش جذبے والی شاعری کی ہے اور جہاد اور قتال اور اس کی خاص طور پر جو فلسطینی شعراء ہیں ان نے اس لیے کہ وہاں احتلال ہو گیا دوسرے قوم کی طرف سے ان کے اپنے ملک میں, تو اب اس کے مقابلے میں مقابلہ نہیں ہوتا. اسی انداز کا تقریباً عراق میں بھی وہاں پر بھی انقلابی شاعری بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے, اور ان میں بعض لوگوں نے پھر چونکہ موجودہ حکمراں جو تھے وہ بہت بڑا سبب بنتے تھے اس یعنی جمود اور اس انحطاط اور اس زوال اور اس ظلم کے, تو اس لیے ان لوگوں کے خلاف بھی خروج کی دعوت دی اور بہت سی جگہ لڑائیاں اور قتال اور سب کی اس میں عمل بھی بہت سے شعراء شریک ہوئے. تو اس طرح سے شاعری کے ہر رنگ ہیں. اور پرانی شاعری سے اس کا تعلق اس انداز کا ہے کہ پرانی شاعری سے انہوں نے کچھ استلہام تو کیا ہے, استفادہ تو کیا ہے, لیکن وہ موضوعات سب نئے ہیں. موضوعات جتنے ہیں تقریباً نئے ہیں اور اسلوب بھی نیا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے مثلا نعتیہ شاعری وغیرہ کی ہے تو نعتیہ شاعری میں ایسی باتیں کی ہیں کہ جو پچھلے اپنے نعتیہ شاعری میں آپ کو نہیں ملے. احمد خان شوقی نے کئی نعتیہ نہج البردہ ہے, تو بردہ کو پیش نظر رکھے تھا. بردہ جیسے دو بردہ پڑھی دوسری کی اور نہج البردہ پڑھی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی کے پیٹرن پر کہا ہے لیکن سارے معنی نئے ہیں اور نئے انداز. یعنی موجودہ دور میں ہمیں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے, جو دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس سے جو سماجی سیاسی سب سارے دینی بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں جو چیزیں تھیں اور بری جو چیزیں تھیں ان کی اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے, تو انہوں نے ایک کو باعث طائر یا نمونہ یا رسول سے پیش کرا. نثر کے اندر بہت ایسا ہوا مثلا جتنی آپ قریات بالکل آپ خط کی جو چاہے وہ قریت محمد ہو قریت عمر ہو وہ سب لکھی اسی لیے. تو قدیم سے جدید کا تعلق ہے, لیکن یہ کہ قدیم کو بالکل سامنے رکھ کر کے نہیں شاعری کی ہے اور نہ جس طرح سے جدید مغربی ادب کو سامنے رکھ کر کے نہیں شاعری کی ہے, اس سے آزاد ہو گئے. استفادہ تو کیا لیکن اس استفادے میں تقلید کا عنصر کم ہے. شاید یہ تو ہم شعراء کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں نئی شاعری اور نئے ادب کے پس منظر میں. جب ہم نثر نگاروں کی بات کرتے ہیں یا مجھے ذاتی طور پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اثر تھا وہ نثر پہ بہت کھل کر کے ہوا. تو جب یہ جو اثر ہے مثال کے طور پر یہ جتنے اصناف ادب ہیں جو جدید کہلاتے ہیں وہ مقالات ہوں, افسانے ہوں, ناول ہوں, ڈرامے ہوں, تو کیا یہ سب واقعات عربی ادب کے لیے نئے تھے یا مطلب میں بتاتا ہوں اکثر لوگوں نے جن لوگوں نے ان فنون کی اصناف کی تاریخ لکھی ہے وہ
کچھ نہ کچھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں مثلاً وہ افسانے والے وہ کہتے ہیں یا قصے والے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں والے لگے عقائد تھی یا مقامات حریری تھی یا بڑا تھی، لیکن حقیقتاً اپنے فارم اور اپنے یعنی ترکیب کے لحاظ سے یا جو دس صورت میں سمجھا جاتا ہے اس کو، وہ سارے مغربی ہی پیٹرن، اس کو ہم یعنی کسی پچھلے سے جوڑ نہیں سکتے۔ پچھلے سے لوگوں نے معانی لیے ہیں اور کچھ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے ڈرامے کی صنف ہے، ناول کی صنف ہے یا افسانہ ہے، اور اسی طرح جو جدید ادبی مقالے ہیں یا تنقید کا جو مفہوم ہے ادبی تنقید، یہ سب میں ہے، اور یہ سب تقریباً مغربی جتنے اصناف ادب ہیں انہیں کے نہج پر ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کے اندر جدت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے اور اپنے ملک اور شاید من اور عالم کو پیش نظر رکھے۔ وہ ظاہر ہے کہ جو ادیب جہاں کا ہوگا وہ وہاں کے مسائل کی روشنی ہی میں اس کا ادب تخلیق پائے گا۔ تو شیخ جب ہم نثر کی جدید عربی نثر کی بات کرتے ہیں تو جیسے ناول ہے، مثلا ناول کو کر لیں تو کون لوگ ہیں جنہوں نے ناول میں دیکھیے کیا طریقے رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ ناول جو ہے تین طرح کے تقریباً مشہور اصل قسمیں ہیں اس کی۔ ایک تاریخی ناول کی زمانے ہے، تاریخی ناول سے کیا تاریخ ہے، تو تاریخی ناول میں سب سے مشہور جو شخصیت ہے وہ جبریل زیدان تقریباً 20 تاریخی ناول، ساری وہ اسلامی تاریخ سے ہی اس میں یا اسلامی تاریخ میں ابتدائی اسلام سے لے کر کے اور عثمانی دور کے مختلف اندلس کی تاریخ سے کچھ لے کر کے کچھ اس کی تقریباً 20 ناولیں ہیں، اور وہ اتنی معروف اور مشہور ہے آج تک پڑھی جاتی ہے، بہت ہی معروف، بلکہ بعد کے تو کئی کے ترجمے۔ تو یہ تو تاریخی ناول، اور اس کی زبان سلوک کے لحاظ سے بھی فصیح، یعنی اس نے کوئی لیکن بس اس پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس نے کہیں کہ وہ حقائق کو اس انداز میں غلط انداز میں پیش کیا ہے، کچھ تو ادبی مجبوری کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ ذرا وہ اتنا زیادہ کھل کر کے وہ اسلام میں مسلمان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک تو تاریخی ناول اس میں سب سے مشہور یہی ہے، اور بھی لوگوں نے کوشش کی لیکن اتنا مشہور نہیں۔ دوسرے جو ہیں جو معاشرتی ناول جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان میں جو مشہور لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا ناول جو بتایا جاتا ہے وہ محمد حسین حیدر کی زینب کے نام سے۔ تو زینب میں اس نے بعض اپنے علاقے مصر کے مختلف ماحول اس کی عکاسی کی ہے، اور وہ ناول کے اگرچہ وہ ناول کے پورے فارم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ابتدائی طور پر چونکہ ظاہر ہوا اس لیے اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو بہت مشہور اس میدان میں ہوئے ہیں نجیب محفوظ۔ تو نجیب محفوظ کی ایک وہ زقاق المدق ہے، ایک مصر کے ایک محلے کی عکاسی، وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کے بعد وہ بہت مشہور ناول ہے، اور آج تک وہ اس کے بہت سے ناول ہیں، ان میں سے یہ بہت زیادہ مشہور۔ اچھا، اس کے 3 ناول ہیں جن کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثیہ وہ بہت مشہور ہے، اس کا تو کئی زبان میں ترجمہ ہوا، اس پر کتنا ایوارڈ اس کو ملا ہے۔ تو وہ ثلاثیہ جو ہے وہ دراصل یعنی 1917-18 سے لے کر کے 1944-45 تک ایک طرح سے بدلتی ہوئی جو تہذیب ہے مصر کے اندر اس کی عکاسی، مطلب عہد بہد، یعنی اس نے ایک احمد عبدالجواد نام کا ایک آدمی ہے، تو اس نے اس کے خاندان کو دکھایا ہے کس طرح سے وہ تھا پہلے اور کیسا ماحول تھا اس زمانے میں، کیسے متشدد افراد تھے۔ اس میں ایک بیٹا جو ہے آزادی کی تاریخ اٹھتی ہے، اس کو ساتھ دیتا ہے، پھر وہ قتل ہو جاتا ہے، یہ ایک دور میں۔ پھر اس کے بعد ایک بیٹی اس کی جو ہے وہ اٹھتی ہے، یا دوسرا ایک بیٹا اٹھتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جدید چیزوں سے واقف ہوتا ہے اور اس سے استعمال کرتا ہے، تو وہ صورتحال تھوڑی سی بدل گئی اور معاشرہ اچھا ہو گیا۔ تیسرا پھر اس کے بعد آ کر کے اس کی ایک بیٹی ہے، وہ آ کر کے پھر جدید تعلیم حاصل کرتی ہے، اور جدید تعلیم میں جا کر کے تو اس نے تعلیم کے ناحیے سے، مادی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ایک شخص کا جو سختی ہوتی ہے گھر کے اندر وہ کیسے دھیرے دھیرے ختم ہوئی، اس کو کیسے بعد میں سمجھ میں آئے، تو اس کی بڑی اچھی عکاسی کی۔ وہ تینوں ناول کے نام ہیں بین القصرین، قصر الشوق اور قصر الدرین، اور یہ اس کی سب سے مشہور مطلب یہ ناولوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت خان الخلیلی لکھی اور دوسری بہت سی اولاد حارتنا۔ اچھا، ایک اور بہت مشہور ناول ہے توفیق الحکیم، جو ڈرامہ نگاری میں مشہور ہے، لیکن اس کی ایک عودۃ الروح۔ تو عودۃ الروح میں یہ اس نے دکھایا کہ کس طرح سے ماضی کی وہ ساری چیزیں آ جاتی، اس کا خیال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بہت کر جاتا ہے، وہ دلچسپ ہو ایک۔ اور ایک ہے توفیق یوسف عواد کے نام سے، رقیف کے نام سے اس کا ایک ناول ہے، اور اس نے جبران خلیل جبران نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کو ناول کے سر میں شمار کیا جاتا ہے۔
अजनहत मुतकस्सिर, जी शकील, अजनहत मुतकस्सिर, तो उसका जो अपना उसलूब है ख्याली अंदाज का और खट्टी अंदाज उसने उसका दिया। लेकिन नाविला में मैंने जो चंद नाविलें और पढ़ी हैं, ये सब तो बहुत पहले कभी देखी की थी। इधर जो 2-3 नाविलें मैंने देखी, उसमें एक है तय्यब सालेह, तय्यब सालेह, वो है सूडानी, जी शकील, और उसने मौसिमुल हिजर लिश्माल के नाम से लिखी है। वो उसने क्या कमाल किया है कि एक सूडानी किस तरह से जाता है बरतानिया में और उसको किस नजर से देखा जाता है और कैसे लोग बर्ताव करते हैं, तो उसके अंदर भी एक एनाद आ जाता है, फिर वो बदला कैसे लेता है इसके बाद। ये इसका अंग्रेजी की जुबान में तर्जुमा हुआ, दूसरे की जुबान में तर्जुमा हुआ। अच्छा, इसी तरह से 2 नावलें शकीब जाबरी एक है, वो जर्मनी में था, तो वहाँ जाकर के या जर्मनी के में जाकर के एक नौजवान किस तरह से वहाँ की तहजीब से वाकिफ होता है। उसने 2 नावलें लिखी, एक है क़दरुन यल्हु, दूसरा क़ौस क़ुज़र। तो एक में दिखाया है कि वहाँ जाकर के एक शख्स ने वहाँ जर्मन लड़की से मोहब्बत की और उसके बाद उसके नतीजे में मतलब क्या क्या मुश्किलात का सामना, वो अपने मुल्क में हमें कितनी सहूलत थी होगी, यहाँ की तहजीब कैसी है और वहाँ की तहजीब हमारी कैसी है, दूसरे उसी का तकमीला समझिए है क़ौस क़ुज़र के नाम से। तो उसमें क़ौस क़ुज़र में भी उसमें दिखाया है, उसमें भी इसी तरह उसी का तकीमा है कि वो फिर बाद में जब अपने मुल्क लौट आता है, उसको इतना एनाद है मग़रिब से, जो अपने मुल्क लौट आता है और वहाँ जा कर के वो अचानक कहीं किसी जगह बैठा रहता है, तो उसकी वो महबूबा वो नजर आ जाती, जिसको छोड़ करके वो समय आया। फिर वो उससे गुफ्तगू किस तरह से करता था, जो है उससे बेटा भी हुआ था और गया मेरा, और यहाँ वो कहीं काम करने के लिए, लेकिन एक तरह से वो इंतकाम लेता है कि जैसे मैं गया था तुम्हारे यहाँ, तो तुम यहाँ आई हो और तुम हमारी मोहताज हो। वो अदीबों का तो काम है कि इस तरह वो तस्वीर करते हैं। तो ये 2 तरह के जो तारीखी नावल में होता है, एक समाजी माशरती नावल। तीसरे तरह के नावल जो फलसफियाना किस्म के ऐसे मौज़ूआत और अमीक और गहरे, तो उसमें जो मशहूर है वो फरहान तोन के नाम से, फरहान तोन एक लुबनानी मुसन्निफ़ था, और उसकी 2-3 नावलें अल-मदून इस्तिलाह के नाम से। इस्तिलाह से उसने मुराद ये लिया है इल्म और माल और तीसरी चीज़ वतन है क्या। तो इन तीनों के अंदर किस तरह से आपस में सिरा होता है एक शख्स के अंदर, तो इसका साथ है उसका साथ है उसका साथ है। दूसरे उसी के एक नावल है अल-वहश के नाम से, उसमें भी ये पूरी मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में मुख्तसर देखा है। तो उसने वहाँ के लुबनान के माहौल माशरे की अक्कासी की है। एक है उर्शलीम अल-जदीदा, उर्शलीम अल-जदीदा में उसने ये किया है कि वो बहुत दिलचस्प और अजीब करीब है। उसने दिखाया यह है कि उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे, वो फ़लस्तीन को लगी थी, उसकी सूरत हाल क्या थी, उसका पस मंज़र क्या था वहाँ। फिर उसके बाद किस तरह से इस्लाम ने जाकर के असर किया, अच्छा असर दिखाया। उस ज़माने के लोग किस तरह से लोगों का इत्तेहाद और इन चीज़ों की अक्कासी की। तो ये इसके नाम से तो समझ में नहीं आता, लेकिन किताब वाकई अजीब हो रही। तो इस तरह से फलसफियाना नावल, माशरती नावल और तारीखी नावल। आप इन नावलों को जब तक कि आदमी खुद पढ़े नहीं, उसके बाद फिर उनका तजिया ना करे और उसका मुआवजा मुकाबला किसी दूसरे नावल से ना करे। बल्कि मैं तो दावत दूंगा कुछ लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जदीद अरबियत में जो इस तरह के नावल वगैरह अफसाने उनका मुआवजा मुकाबला जो जदीद उर्दू अदब में इस तरह की कोशिशें की गई। दोनों में कहाँ तक इत्तेफाक से दोनों ने कहा किसी माखज़ से इस्तेमाल किया, अंग्रेजी या फ्रांसीसी, तो ये दिलचस्पी का मौजूद है। तो ये तो नावल के नोबेल से मुताल्लिक होते हुए किस्सा कसीरा की जब अफसाने तो इतना लोगों ने लिखे हैं, इसलिए कि अफसाने हम तो 75 बच्चों 12 साल, और वो फिर लिखने वाले जितना मशहूर हो जाए अपने अफसानों के लिए, उनके बाद बहुत अच्छे अफसाने हैं और अफसानों की हज़ारों तादाद होगी। लेकिन उन्हें जो इंतखाब जो मैंने बताया, जैसे ताहिर अहमद नफ़ी का इंतखाब है कसीरा, और दूसरा वो उससे किसी नहीं लिखा है, लेकिन सनद का नाम मुझे याद है, मॉडर्न शॉर्ट अरबिक शॉर्ट डिक्शनरी। उनमें ऐसे बात अफसाने हैं कि वो दिमाग से बिल्कुल चिपक जाते हैं अगर आप पढ़ें। मसलन एक अफसाना था अल-फ़ारा के नाम से, चिड़िया अफसाना, बहुत अच्छी गरीब अफसाना। उसमें यह है कि एक नौकरानी है, छोटी सी है बच्ची 10-12 साल की, उसको लोग बूढ़ी कुसट कोई है, वो
मिला नहीं, रोटी का टुकड़ा था खराब सा हुआ, उसको पसंद नहीं आया, छोड़ दिया उसने कहा। तो इसने कहा अच्छा, दूसरे दिन इसने चुपचाप थोड़ा सा बचा करके कोई अच्छा चूना और दूसरी चीज़ें ला करके पैकेट में तो उसको वहाँ रख दिया। तो अब दूसरे दिन अगर आएंगे नहीं तो बहुत शौक से खाए, फिर इस तरह से तीसरे दिन रख दिया। एक तरह से उससे वो भी फारा है, ये भी फारा है, दोनों के दरमियान किस तरह से दोस्ती हो गई। आखिर में वो अंजाम होता जी बड़ी दिखाया, उसने दिखाया है कई दिनों के बाद वो पिंजड़े में उसको शिकार कर लिया उस बुढ़ी औरत ने। उसने कहा कि यही चूजा है जो हमारे सारे कपड़े काट देती है, खाना खराब कर देती है, लेकिन आज इसको ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी या लोगों को इबरत होगी। उसने किया है कि पेट्रोल उसको छोड़कर तेल, मिट्टी का तेल, और उसको उसमें आग लगाया, खोला आग लगाए तो उसको आग लगी तो उसके बाद धीरे धीरे वो घर में ही घुस गई। घर में घुसी, उसके बाद जाकर वो सब कुछ जल पूरा घर खाना। ये अजीब गरीब अब इसको पढ़ेंगे तो क्या बात, हैरान रह जाएंगे कि कैसा अंजाम दिखाया उसको। यानी इसमें बहुत से पहलू है, एक तो कि इसके साथ कैसा बर्ताव उसने किया, दूसरा एक जो हैवान चूहिया है वो भी रहमत की मोहताज है हमारे, तीसरी चीज एक उससे बदला लेने का ये तरीका नहीं जो बुढ़ी गुजरते हैं। और इस तरह के बहुत से उसमें जो मशहूर जो अफसाना निगार हैं उनमें महमूद तैमूर सबसे मशहूर। महमूद तैमूर का एक ये जो फारा बता रहा था जो उसी का है, और उसके अलावा यहया हफ्ती है, यूसुफ शारूनी है, बेशर फारिस है, मिखाइल नूमान भी एक अजीब गरीब किस्म का अफसाना लिखा, वो मैंने पढ़ा था तो आज तक वो दिमाग से चिपका हुआ है। उसने अपने ईसाई गिरजा उसका तस्वीर, उसके बाद एक पादरी का किया है, उसके जो घर में बच्चे थे सब लोग लड़कियाँ, उसके बाद फिर अफसाने का नाम सनत और जदीद नए साल, वो गुस्सा था, लड़का नहीं होता है, क्या बात है, लड़का रहता तो फिर आता हमारी जगह पर देखिए उस कनेक्से की खिदमत कर, और फिर हम होती तो खुश होता है कि चलो इंशाल्लाह लड़का होगा। लेकिन जब वो पैदा होता है वो तो उसमें पूरी तस्वीर उसकी खींची, पैदा होता है तो फिर बेटी तो वो क्या करता है, उसको लपेट करके जा करके वो कहीं पर कर देता है, मशहूर ये करता है वो बेटा था मर गया था हमारा। अब इसके जरिए जो है उसने ये दिखाने की कोशिश की, अपने गुनाह को भी छुपाने की कोशिश करता है, और किस तरह से वो एहसास में मुब्तला है कि क्या बात है। ये मिखाइल नूमान ने लिखा है। एक है माजिरी जो मैं बता दूँ, बहुत से अफसाने में से अफसाना शेख कुफर के नाम से, उस शख्स की जो तस्वीर खींची है एक तरह से शख्सियत पर जो जायजा लिया, किस तरह बेचारा सीधा साधा आदमी है, कोई चीज़ बेचता बचता है किसी दुकान में, और जो कुछ भी आपको कहीं किसी दुकान में नहीं मिले उसकी दुकान में मिले। उसकी दुकान क्या है, वो एक तरह से अनिमत है, लोगों का बेटा रहता है, अधिक लोग शायद लोग हर एक से वो उनके अपने मिजाज को करता है। और उसके बाद फिर उसी में बीच में एक दिन उसके बेटे का इंतकाल, तो बेटे का इंतकाल होता है, उसकी ताज़ियत करनी चाहिए। देखा तो गए तो देखा हम दिनों की तरह से लोग उसकी ताज़ियत करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरी कहानी और दास्तान इधर उधर की कुछ सुना रहा है, और वो अच्छा उसके बारे में ये लिखा है कि अब कहीं किसी जगह जाए कुत्ता भूख रहा है, उसी के खाली करते हुए दिल भूखना शुरू कर देता है, कहीं किसी जगह म्याँ म्याँ करने की जरूरत है, म्याँ म्याँ नहीं करना है, यानी उसको दिखाया कि हमारे हर किस्म का वो काम करता है, और इस तरह से खुशियाँ बांटता है, और लोगों के काम भी आता है, लोगों की मदद भी करता है, और उसको कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, और हम सब कहते हैं कि हर एक चीज़ में परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत से अफसाने हैं। तो महमूद तैमूर हैं मशहूर अफसाना निगारों में, यहया हफ्ती हैं, यूसुफ शारूनी हैं, इस तरह से एहसान अब्दुल कुद्दूस है, वो अफसाने तो खैर वाहियात किस्म के भी, लेकिन ये है कि मशहूर अफसाना लिखा है। तो इस तरह ये बाकी जो और हैं तो वो मुख्तलिफ असनाफ में है, सिर्फ किस्सा कसीरा में या अफसाने में मशहूर नहीं है या नावल में, यानी उन्होंने मसलन आमतौर पर अदबी मकाले लिखे नहीं, तो उसकी तो अभी बात आएगी। तो किस्से कसीरे में जरूर तो ड्रामा एक बड़ा सिंह है, ड्रामा एक सिंह है, और जो जदीद अरबी अदब में ड्रामे को
ظاہر ہے کہ بڑی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ڈرامے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً ایک عرصے تک پہلے 20 سے دی تھی لبنانیوں نے اس کی شروعات کی تھی، لیکن 20 میں پھر اس کے بعد آیا، بہت دنوں تک یا بہت عرصے تک تقریباً وہ دوسری زبانوں سے ترجمے ہو کر کے ڈرامے اور پھر وہ اسٹیج کیے جاتے، لیکن ایسے ڈرامے کے جو اسٹیج بھی کیے جائے اور پھر اس کے بعد وہ پڑھے بھی جائیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہے توفیق علمی، 20 سے زیادہ ڈرامے لکھے ہوں کہ جو جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہے، اور جو ڈرامے اسٹیج بھی کیے گئے اور مطلب ہاں کامیابی رہے بہت سے ڈرامے میں۔ ایک توفیق علمی تو مشہور ہے مثلاً کہ جو مشہور ڈرامے ہیں شہزاد، اہل الکہف، یا اس طرح سے سلیمان الحکیم ہے، اور یہ سب بہت مشہور اس کے ڈرامے ہیں۔ اس میں کچھ میں ماضی کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے، کچھ میں موجودہ جو اس کی عکاسی کی ایک الملک بودیب کے نام سے، ایک اس کا عزیز کے نام سے، محمد کے نام سے، بہت سے اس کے ڈرامے، اور یہ ڈرامے کا مطلب سب سے مشہور آدمی توفیق علمی، دوسرے اسلاف میں بھی لکھا ہے لیکن ڈرامے میں سب سے زیادہ اس کو شہرت ہے۔ دوسرا ایک نام جو ہے ڈرامے ہی کے میدان میں وہ محمود تیمور کا بھی، اس نے بھی جیسے افسانے لکھے اس طرح ڈرامے بھی لکھے۔ تیسرا ایک جو ہے وہ ایک لبنانی ہے، وہ فرحان حمدون، بہت سے ڈرامے اس نے بھی لکھے ہیں اور کچھ اسٹیج بھی کیے گئے تھے۔ اور آخری شخصیت جو بہت مشہور شخصیت ابھی سے 20-25 سال پہلے تک، وہ علی احمد باقسی ہے۔ علی احمد باقسی نے بہت سے اسلامی ڈرامے بھی لکھے ہیں، اسلامی شخصیت پر بھی، اسلامی ناول بھی لکھے۔ علی احمد باقسی بھی بہت مشہور اور معروف، یہ فنی اعتبار کی 4-5 آدمی اس میں مشہور ہیں، اور ان کو اگر آدمی پڑھے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس میں کس حد تک کیا جدت ہے اور کیا اضافات ہے۔ یہ مطلب وہ لوگ ہیں جن کو ڈرامے میں جانا جاتا ہے اور جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ شاید جب ہم ادبی مقالات کی بات کرتے ہیں، ادبی مقالات کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ جس نے بھی کوئی مقالہ لکھا ہے اور ادبی انداز میں لکھا ہے، کسی پرچے مسلمان نے بہت سے جگہ مجلات المؤید، المرتضی، اللواء، اس طرح سے الرسالہ، الثقافہ، یہ بھی سب پرچے اس کے علاوہ دوسرے جو پرچے ان سب میں جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ اپنی شخصیت کے تخصص کے لحاظ سے مختلف طرح کے مقالات لکھتے تھے۔ ادبی مقالات جو لکھتے تھے ان میں جو ان کے مشہور ایڈیٹر تھے یا کہ ان میں لکھنے والے تھے، مثلاً مشہور لکھنے والا طاؤ صاحب، بہت سینکڑوں مقالے لکھے اس نے، اور بعد میں پھر جمع کر کے الگ الگ مجموعوں کی شکل میں چھپے گئے۔ تو طاؤ صاحب اس میں بہت معروف حدیث الاربعہ، اس میں انہوں نے مختلف قصائد یا جو نظمیں ہیں قدیم شاعری کے نمونے، ان کا جائزہ لیا ہے، تجزیہ کیا ہے، اس میں جو خوبیاں خامیاں ہیں 3 پارٹ میں، یا اسی طرح سے اس کے اور سارا مجموعہ جو ہو تو بہت 19 جلدوں میں اس کا ہے، لیکن اس میں جیسے فصول فی النقد والادب کے نام سے ایک مجموعہ ہے، من حدیث الشعر والنثر کے نام سے مجموعہ ہے، یا اس طرح سے ان کے جو تنقیدی مقالات ہیں وہ تو طاؤ حسین کے بہت سے اس طرح کی چیزیں۔ اور طاؤ حسین کے بعد احمد امین کے انہوں نے بہت سے مقالات لکھے، اپنے مقالے کے اندر ثقافہ میں الگ سے جمع بھی کیے گئے، وہ فیض الخاطر کے نام سے، اور ان کے مقالے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تو سنجیدہ فصیح اسلوب میں لکھتے ہیں، جتنا معنی ہے اتنی لفظ ہوتا ہے ان کے اندر، اور لیکن یہ ہے کہ وہ مغرب سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق کے تراث سے بھی واقف ہیں، اور ان سب کو جمع کر کے وہ بہت اچھے انداز میں بیان پیش کرتا ہے۔ ان کی بلکہ جتنی کتابیں ہیں اور دوسری بھی ہیں، جیسے خلیل الاسلام، اس میں انہوں نے سارے مستشرقین کے تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے اور قدیم مصادر سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا، تو ان کی لکھنے کی یہ خصوصیت۔ انہوں نے ایک مجموعہ چھوٹا سا ہے الہ ولد، جو خطوط کا مجموعہ جو اپنے بیٹے کو لکھا ہے اردو بتانے کے پڑھنے کے لیے، وہ بھی بہت ہی مؤثر، بہت ہی اچھا۔ ایک انہوں نے اسی طرح سے حیاتی ان کی بہت مشہور کتاب، ان شاء اللہ آپ بھی تھی، ہم آئیں گے تو مجھے شکر۔ اور تو فیض الخاطر جو ان کا مجموعہ ہے کہ اہم ترین جتنے ادبی مقالے ہیں وہ سارے 5-6 سے ہیں تقریباً۔ تیسرے ایک جو بہت مشہور کاتب تھے عقاد ہیں، عقاد بہت ہی ادبی کتاب میں نے سارے ان کے مقالات سمجھا سکتا، ہر فن میں اور ہر طرح کے مقالات، ان کی بھی چیزیں ساری جمع کی لوگوں نے تقریباً 20-22 جلدوں میں چھپی۔ اس میں خاص طور پر عبقریت کے جیسے کافی مشہور بین الکتب والناس، اور بھی جو تنقیدی مقالات ہیں، اور جو تنقیدی مقالات میں
عقاد ہے، لیکن عقاد کا اسلوب تھوڑا سا فلسفیانہ ہے. وہ تھے انگریزی ادب سے متاثر، اور انگریزی ادب کے ان کی تعلیم سے انسانیت ہے، صرف مطالعہ کے ذریعے انہوں نے ساری صلاحیت پیدا کی اور لکھا کاتب رائٹر بنا. اور ایک جو بہت مشہور لکھنے والے ہیں اس میں ابراہیم عبد القادر المازنی، وہ تو مطلب مزاحیہ نگاری میں میرے خیال سے نمبر ہوتا ہے. ابراہیم عبد القادر المازنی، حساد الحشیم کا مجموعہ ہے، اور دوسرے بہت سے مجموعے ہیں. تو ان کی تحریر میں ایک تو یہ کہ مزاحیہ اسلوب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یعنی کسی شخص پر طنز و تعریض، اس کے وہ بادشاہ ہیں. ایک اور ہے ذکی مبارک. ذکی مبارک جن کو دکاترہ ذکی مبارک ہے، ان کے پاس 3 PhD تھی. تو عربوں میں مصری اور یورپ میں جرمن جتنی PhD ہوتی ہیں اتنے وہ دکتوران فلاں کا ہے، دکاترہ فلاں کا ہے. کہتے جب 3 اس میں PhD کے تو 3 دکتور مجھے کہو نا، کہتے ہیں دکتور سے تو ایک ہی PhD. تو ذکی مبارک کی بہت مشہور کتاب جو ہے نصر الفنی کا PhD مطالعہ تھا. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے ادبی مارکے ہوئے ہیں ان سب میں یہ یا تو شریک رہے ہیں یا ان کو بھڑکانے میں انہوں نے حصہ لیا. طاہر حسین اور رافعی کے درمیان جو ہوا، یا طاہر حسین اور مازنی کے درمیان جو مارکا ہوا، یا خود ان کے مارکے طاہر حسین کے ساتھ جو ہوئے، ان سب میں مطلب آپ دیکھیے گا کہ تقریباً 1920-25 سے لے کر کے اور اپنی وفات تک 25-30 سال وہ پورے صحافت میں بچائے، اور ان کے مقالات آج تک سب نہیں جمع ہوئی ذکی مبارک ہے. اسی طرح سے ایک بہت مشہور جو کاتب ہیں وہ عبدالرحمن شکری کا یہ تو سب مصر میں. پھر اس کے علاوہ شام وغیرہ میں جو کتاب ہیں بہت مشہور، جیسے یا مصر میں اور روتی کے ناولات اور نظرات سے سب واقع. اسی طرح لبنان میں مثلا میخائیل رحمہ مشہور رائٹر ہے، کافی چیزیں اس کی مسرحیات بھی ہیں، مقالات بھی ہیں، تنقید وغیرہ بھی ہیں. اور لکھنے والوں میں محمد حسین ہیکل بہت مشہور، ایک مجموعہ دولت الادب کے نام، سارے اس میں مقالات، ادبی مقالات، تنقیدی رجحان پایا جاتا ہے. امینہ ریحانی ایک لبنانی تھا. ایک خاتون تھی مئی زیادہ. مئی جو ہے وہ اصل میں ان کا نام تھا ماری، تو وہ پہلے حرف اور آخری حرف کو ملا کر انہوں نے مئی بنا دیا. تو وہ خاتون عجیب غریب خاتون، اسے 40 میں وفات ہوئی، اور اس نے یہ کیا کہ پوری زندگی اس میرے خیال سے اس سے کوئی ایسی لرنڈ خاتون جیسے مجھے نظر نہیں ہے کہ جس نے انگریزی، فرانسیسی، جرمن سب زبانیں سیکھی تھی، کہ ادب و فلسفے پر مطالعہ کیا تھا، بہت سی چیزوں کا ترجمہ بھی کیا تھا، خطیب بھی تھی بہت اچھی، اور اس کے بعد پھر لکھتی بھی تھی بہت اچھے ادبی اسلوب میں. لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ آخر زندگی میں کچھ تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، بیمار میں شادی ہوئی نہیں کبھی، اور کچھ محبت میں گرفتار ہو گئی جبران خلیل جبران کی، جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو 1930 31 اور 32 میں تقریباً یعنی 2-3 سال کے اندر ان کے والدین فوت ہو گئے، ان کے یا عاشق فوت ہو گئے، اس کے علاوہ کہ عاشق کا وہ معشوق ہی تھے. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے حادثات پیش آئے کہ اختلال عقلی کا شکار ہو، بیمار ہو گئی علاج پر. اس لیے اس نے اپنی زندگی میں ادبی انجمن ایک طرح سے اپنے گھر میں قائم کر دیا. سارے جتنے بڑے بڑے ادیب تھے تو ان کے وفات بہت لوگوں کو اثر ہوا. تو اس کے لکھنے کا خاص انداز تھا. بہت سے مقالات ان کے جمع کیے، ظلمات و اشعاع، بین الجزر والمد، کلمات و اشارات، سوانح و فتات. اور اس کے اندر مطلب یہ کہ اگرچہ عیسائی تھی لیکن اس طرح کا عیسائی تعصب نہیں تھا. سارے مسلمان اور عیسائی سب اس سے ملتے تھے اور رہتے تھے. ایک اور خاتون تھی وہ ملک حفنی ناصر، جو ان کا نک نیم جو تھا باحثہ البانی. ان کے مقالات وہ عام طور پر اس میں آزادی نسواں تو نہیں کہا جائے، اس زمانے میں جو لوگ دعوت دیتے تھے وہ یہ کہ تعلیم نسواں یا خواتین کے اوپر ظلم و جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو، اس چیز کی دعوت. یہ جو مقدار جو ہے کہ نسواں آزادی نسواں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقالات جتنے خواتین کو اس نے نصیحت کی ہے اور خواتین سے ہم برتاؤ کیسے کریں اس کے بارے میں پردے کا باقاعدہ ذکر کیا اس نے، تعلیم سے متعلق آگے بڑھنے کے لیے. تو سارے مقالات جمع کیے گئے النسائیات کے نام سے.
اور بے شمار راغی کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا. راغی ان کے مقالات کا مجموعہ وحید القلم کے نام سے اور تاروزیں کو مارکا رہے تھے. یا اس طرح سے احمد حسن زیاد جو رسالہ نکالتے تھے تو ان کا وحی اور رسالہ کے نام سے مجموعہ کیا حصہ ہے. ان مقالات میں یعنی ہر مقالہ اپنے اپنے جگہ جب بھی جس مناسبت سے بھی لکھا جاتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ندرت ہے یا کوئی ایسا پہلو ہے کہ جو پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے. اور مقالے ادبی کا مطلب ہی ہوتا ہے. مقالے ادبی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مضمون یعنی اسی لیے اس کو ادبی مقالہ کہا جاتا ہے. یہ تحقیقی مقالہ معلومات سب آپ نے جمع کر دیے تحقیقی طور پر اس کو ادبی مقالہ ایسا ہو جس میں خیال کا عنصر ہو مؤثر ہو تعبیر ایسی ہو کہ جو دل میں اتر جائے. اس طرح یہ تو شیخ لوگ مقالات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے چونکہ ہمارا وقت بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ بیتیاں کچھ لکھی گئی بہت ہی لاجواب بلکہ مطلب کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ جو صنف اتنا نیا ہو ایک پورے ادب کے لیے اور وہ اب اتنی جلدی اپنے چرم سیما پہ پہنچ جائے. تو آپ بیتی سے متعلق سیرت ذاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بیتی. اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عام سندھ کے لیے کس طرح سے اس نے ہزار میں تعلیم حاصل کی پھر وہ کھینچتے ہیں وہ تلاش کریں. اس طرح دوسری ایک آبیتی جو بہت مشہور احمد امین کی حیاتی کے نام سے. تیسری آبیتی مشہور عقاد کی انا کے نام سے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سی آبیتیاں لکھی گئی ہیں. مطلب یہ تینوں نمونے کی ایک میخائیل ویما جب 70 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے وہ ضخیم سے سبعون کے نام سے لکھی آبیتی بھی مشہور ہے. اس طرح سے یہ آبیتیاں جو مشہور آبیتیاں ہیں. اسی طرح سے جو تنقیدی مقالات میں جو مشہور جو تنقید نکال ہے ان میں طاہر حسین کا نام آتا ہے. تو طاہر حسین نے بہت سی تنقیدی کتابیں بھی لکھتا ہے. مال متنبی ذکر البلال یا اس طرح سے فضول النبی والادب یا اور بھی بہت سے تنقیدی کے مقالات ہیں. مضامین لگ بھگ سارے جتنے لوگ ہیں جو جتنے مشہور ادیب ہیں وہ سب تنقید. لیکن خاص تنقید کے مضامین جیسے محمد منظور ہیں ڈاکٹر محمد پھر میزان جدید یا اس طرح سے اور بھی لکھی ہے جس میں ایک اور النقد المنہجی اچھا ایک اور بہت مشہور نقاد تھے وہ عیسائی تھے مولانا بدھ کے نام سے جدد و قدما مجددون مسترون اور اس طرح کئی ان کے مجموعے ہیں. یہ ہے اس طرح یہ محمد حسین اکرم ان کے بھی تنقیدی مقالات بہت ہیں. اس میں ضرورت الادب میں بات ہیں اور بات دوسری کتابوں. تو یہ کتنے اصناف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. افراد ہیں شکری عبدالرحمٰن شکری. ہاں اس کا ذکر دو تین کتابوں کا خاص طور پر کرنا چاہیے. اب مثلاً یہ جو کتاب ہے دیوان کے نام سے عبدالرحمٰن شکری اور عقاد ہے وہ اس زمانے میں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے بالکل قنبلہ تھا. انہوں نے اتنا زیادہ مذاق اڑایا ہے موجودہ دور کے ادیبوں اور لکھنے والوں کا. یہ کیا ہے پرانے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں کوئی جدت نہیں کوئی مضامین نہیں. تو وہ اس پر تو مطلب اتنا لوگوں نے پھر بعد میں لکھا لیکن اس کی وجہ سے بہت مشہور ہو واقعی ایک طرح سے مسار ادب کا بدل دیا. دوسری مشہور کتاب جو ہے الغبار کے نام سے الخیر محمد وہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. وہ اتنے دلچسپ مضامین ہیں اس میں اور اس میں بھی انہوں نے قدامت پسندوں کو تنقید کی. اس میں مضمون ہے مثلا نقیق الطفات ہے تو ڈاکٹر. تو اس میں جو پرانے لوگ ہیں کس طرح سے ٹرا رہے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا کام. دوسرا ایک مضمون لکھا ہے صحافات پر حیدر کے نام سے علم عروض پر. اس میں جو خلیل اور اس کے نظام عروضی کا مذاق اڑایا کہا کہ یہ کیا کوئی ایک دم اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتا ہے. معاشرت تجدید کرے اوزان کے اندر تجدید کرے معنی کے اندر تجدید کرے وہ مضمون نہیں ہے. اس طرح سے اور جتنے اس کے مطابق. تیسری ایک کتاب یہاں ایک سعودی نے لکھی ہے وہ اگرچہ اس نے مان لیا ہے اور عیسائی فکر سے الخطیہ اور تکفیر کے نام سے عبداللہ غدانی یہ جو عزیز میں استاد ہے. تو اس نے یہ کچھ تنقید اور چیزیں تنقیدی افکار پیش کیا لیکن اس پر بہت لوگوں نے پھر یہاں تنقید کیا کہ یہ عمان تمہیں الخطیہ اور تکفیر لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو پھر عیسائی فکر ہے. اور چوتھا ایک وہ تنقیدی جو مجموعہ ہے پوری کتابی تنقید ہے وہ مطلب اپنے انداز کے ایک منفرد ہی کتاب ہے. محمود شاکر کی اباطیل و اسمان وہ ایک لویس عوض ہوتے تھے عیسائی تھے اور تھے. انہوں نے کچھ لکھ دیا تھا عربی تہذیب
भी रगड़ा है, वो पढ़ने की चीज़। उनके उसलूब की खुसूसियत ये है, वो बिल्कुल यानी कदीम की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन ऐसे रवा नवा सलीस अंदाज में लिखते हैं और इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बिल्कुल अपने मकाम में वो फिट, उसको आप मतलब इधर से उधर नहीं आप कर सकते। तो महमूद शाकिर के उसलूब से अगर कोई मानूस हो जाए तो फिर वो दूसरे लोग को देखे वो क्या लिख रहे हैं और किस तरह उसके अंदर कोई फनकारी नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जबकि जो कुव्वत है और जुबान की सलासत के साथ साथ जुबान की जो रिफत है उनके यहाँ जो स्टैंडर्ड है उनका, वो बहुत ही उनको अथॉरिटी समझा जाता है और समझा भी जाना चाहिए। बल्कि ख़ास तौर से जो हमारे हिंदुस्तानी जो तलबा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आमतौर पर उस तरह से वाकिफ़ नहीं है उनसे। तो और ज़रूरत इस बात की है कि उनका तारुफ तो शायद वो जो उनकी वकील और असमार के अलावा भी और कुछ किताबें हैं जिनसे मुतनब्बी उनकी जो किताब अल-मुतनब्बी का मतलब बिल्कुल लोग मुतनब्बी का नए अंदाज में दरासत कर, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ दीवान को पेश नजर रखा, दीवान से वो सारी चीज़ें निकाली। ये 1936 में उन्होंने लिखी थी मजल्ला मुख्ततफ जो निकलता था, उसका खास नंबर था। अच्छा, मुतनब्बी नंबर था, मुतनब्बी के ऊपर खास नंबर था, इसलिए कि 1936 में तकरीबन वो सदी मनाई जा रही थी, कई सदी गुजरने पर। और आपको अंदाजा इससे होगा, बाद में फिर उन्होंने भी तो एक दो जगह लिखा है। बाद में जो ताहा हुसैन ने माल मुतनब्बी बना उसमें बहुत से इस्तेफादा कर दिया और लेकिन ये कि अपने अंदाज में इस्तेफादा किया, छोटों का नाम लेना नहीं चाहता। और उसके अलावा उनकी और तहकीकात हैं बहुत सी किताबों की, तहकीक की तबक़ात शोरा की, बहरहाल की चोटी है, एक अदीब हैं और आलिम हैं। और सीरियन दो तीन आदमियों का नाम लेना चाहिए, उसमें मसलन एक महबूब अली खतीब बहुत बड़े अदीब थे, लिखने वाले इस्लामी अदीब थे और हर मौक़े पर लिखा। मजल्ला घर के ज़माने में एडिटर थे, अपना मजल्ला निकालते थे, ज़हरा दूसरा एक अल्फाज निकालते थे। और इसी तरह से अली तब्तावी बहुत बड़े अदीब थे और उनकी सारी चीज़ें जमा भी कर देंगी इस तरह से सीरिया मिस्र इराक़, बल्कि आखिर में मैं सऊदी अरब का भी जिक्र चला कि लाइब्रेरी में गया तो एक किताब नज़र आई, मौसूअतुल अदबिल अरबी अस्सऊदी अल हदीस नुसूस मुख्तारा व दिरासा, ये दारुल मुफरदात रियाद से छपी है 2001 में, तकरीबन 9 जिल्दों में। तो इसमें शेर, मकाला, किस्सा कसीरा, रिवायात, सीरत ज़ातिया, मसरहिया, दिरासत नक़ली सब पर सऊदी अरब में बात करते हैं तो यहाँ कौन लोग हैं? इनमें कुछ अदब के मैदान में है, जैसे और कुछ अदबी तहकीक के मैदान में, कुछ अदबी तनकीद के मैदान में। अदबी तनकीद में मैंने अब्दुल्लाह बग़दादी का नाम लिया था, या इस तरह से अच्छे अफसाना निगार नावल निगारों में बाद लोग हैं, जैसे एक सिबाई हैं, क्या नाम उनका पूरा, और असल में सऊदी अदब को ज़्यादा हमने पढ़ा था, से जाना भी नहीं, लेकिन बहरहाल मतलब किसी को अगर पढ़ना हो जैसे इस किताब सऊदी की तारीख पर, इसलिए इलाकाई तौर पर भी आप पढ़ सकते हैं, एक सिंध के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं, किसी मखसूस अदीब को आप पसंद करते हैं तो कोई पढ़ सकते हैं। शेख हम लोगों का वक्त अपने दायरे से निकल चुका है। हम एक मरतबा फिर शेख के शुक्रगुजार हैं, और जितनी खूबसूरत गुफ्तगू जदीद अरबी अदब से मुतालिक, शेर व नस्र से मुतालिक हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर सकेंगे, शेख के इल्म से हम इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा सकेंगे। शेख ये अल्हम्दुलिल्लाह अदब से मुतालिक जो हमारी गुफ्तगू थी, ज़ुबान अरबी अदब और फिर जदीद अरबी अदब, तो माशाअल्लाह वो अपने आखिरी पड़ाव को हम लोग इंशाअल्लाह पहुँच रहे हैं। आइंदा फिर हम इंशाअल्लाह किसी अच्छे मौजू को लेकर शेख के साथ लाएंगे शेख को आपके सामने, और इंशाअल्लाह शेख से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में याद रखें। इस तरह की गुफ्तगू जाहिर है कि बहुत तामीरी गुफ्तगू है, नई नस्ल को बनाने की गुफ्तगू है। हमारी जो नस्ल है, हमारी जो कौम है, हमारी जो मिल्लत है, उस मिल्लत के अंदर इल्म आगही का जो ये चिराग है उसको रोशन करने का ये एक कदम है। तो इस कदम से कदम मिलाइए, शाने से शाने मिलाइए। कोशिश कीजिए कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप खुद भी इस्तेफादा करें, अपने अहबाब को इस्तेफादा करने के बारे में बतलाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करें जहां हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्ल जो अभी स्कूल में है, कॉलेजेस में है, मदारिस में है और यूनिवर्सिटियों में है, वो इंशाअल्लाह एक बेहतर इल्म और हिकमत के साथ मैदान अमल में आ सके, और हमारी जो पहचान बने वो इंशाअल्लाह शेख की तरह की नहीं तो कम से कम क्या कहते हैं इंशाअल्लाह ऐसी
ایسی پہچان ہو جس سے بڑا علم جڑا ہوا ہو، شعور جڑا ہوا ہو، تہذیب اور تمدن جڑے. تو انہی چند کلمات کے ساتھ ہم شیخ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو تعالیٰ شیخ کے علم میں، شیخ کی عمر میں برکت دے. اللہ کو تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پر دیر دراز رکھے اور ہمیں استفادہ توفیق دے کہ ہم شیخ کے شیخ سے استفادہ کر سکیں. آپ سے پھر گزارش ہوگی کہ خود بھی ویڈیو سے استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیوز آپ کے احباب تک پہنچ سکے، آپ کے بھائیوں تک پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.